امید کرتا ہوں کہ ان کا حال صحیح ہو گیا. بسم اللہ کریں شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ بسم اللہ کریں، بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتظار تو بہت کروا دیا آپ نے، بہت ہی زیادہ، لیکن خیر میں چلو معذرت چاہتا ہوں، معاف کریں مجھے. اچھا، بس ان صاحب نے بہت ٹائم لے لیا. اچھا، جی سر. میرے جو ہے نا کچھ سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے، شاید ہو جائیں جلدی میں. تو میں آپ سے جو ہے نا پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جو ہے ہماری جو کتابیں ہیں، قرآن اور صحیح حدیثیں، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مشکات وغیرہ جو بھی ہیں، تو آپ کے یہاں جو کتابیں ہیں معتبر، جن سے آپ جو ہے دلائل لیتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ مجھے وہ گنوا دیں ذرا. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شیخ صدوق کی سب کتابیں رحمۃ اللہ علیہ، اکمال الدین اس میں آ جاتا ہے، من لا یزر الفقیہ آ جاتا ہے، اس میں خصال آ جاتا ہے، علل الشرائع آ جاتا ہے، اعمالی آ جاتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. الکافیہ شریف کتاب ہے سلیم ابن قیس ہلالی، اور شیخ مفید کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، کتاب الغیب للنعمانی، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہماری کتابیں ہیں. ہاں، مطلب یہ وہ جو ہے کتابیں ہیں کہ جو مکمل جو ہے 100% جو ہے اتھینٹک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہوں، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی حدیث کے حروف میں اگر دو کتابوں میں اختلاف ہے نسخوں میں، تو اس کو صحیح کو دیکھا جائے گا نا. الفاظ میں تو ہوتا ہے نساخ سے غلطی ہو جاتا ہے، لیکن حدیث سب صحیح ہیں. الفاظ میں کہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی حدیث ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب میں اس کو ایک عبارت کے ساتھ نقل کیا گیا ہو، دوسرے میں دوسرے عبارت کے ساتھ، تو اس میں صحیح اور اصح کو دیکھا جائے گا، لیکن یہ سب کتاب صحیح ہیں. صحیح ہے. اب جیسے نہج البلاغہ ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مکمل صحیح نہیں ہے. جی سر، عرض یہی ہے. لیکن باقی جو آپ نے بتائی وہ مکمل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ میں پھر آپ سے، آپ کہتے ہیں نا ہمیں ہماری کتابوں سے جو ہے دلائل دیے جائیں، تو اگر میں نہج البلاغہ سے دوں یا کسی اور سے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمل صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر مسئلہ جو ہے نا بات صحیح نہیں بیٹھے گی. تو آپ کی صحیح. کتابیں اس لیے میں نے پوچھی ہیں کہ تاکہ پھر انہی سے بات کی جائے. صحیح ہے، صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح ہے، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ بات ہمارے یہاں بھی مقبول ہے. تو ایک قرآن پاک ہو گیا، دوسرا جو ہے اہل بیت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم جس کتاب سے لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری کتاب ہے. آپ کی کس کتاب میں کون سی حدیث نمبر، حوالہ اس کا کیا ہے؟ حدیث ثقلین کی شیعہ کتب میں دکھا دیتا ہوں. ہاں، شیعہ کتب ہے. آپ یہ جو حدیث لے رہے ہیں، یقیناً آپ اپنی کسی معتبر کتاب سے لے کہ بھائی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت. جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. جی. تو یہ آپ کس کتاب سے لیتے ہیں؟ کہاں اس کا کوئی حوالہ ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ؟ میں دکھا دیتا ہوں. جی، یہ تو بہت سارے کتب میں ہے، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک ہے، ایک میں دکھا دیں کافی ہے. جو آپ کی کتب ہے نا، ایک حوالہ بھی کافی ہے. کتاب لے کے آتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک منٹ، میں نے یہ کتاب ہے الاصول من الکافی. میرے محترم ناظرین، اس میں ملاحظہ فرمائیے، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ایک باب ہے کتاب الحجہ میں، الاشارہ والنص، باب الاشارۃ والنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اشارہ اور نص امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر. یہاں پہ حدیث نمبر 3 جو ہے بہت لمبی حدیث ہے. اس میں انبیاء علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اس میں انبیاء کے کس طرح انبیاء نے اپنے اوصیاء کو تعین کیا. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے حجۃ الوداع میں. اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں. اس میں یہ فرمایا کہ وقال انی تارک فیکم امرین ان اخذت بہما لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ عز وجل و اہل بیت عترتی ایھا الناس اسمعوا وقد بلغت انکم ستردون علی الحوض فاسألکم عما فعلتم فی الثقلین والثقلان کتاب اللہ عز جل ذکرہ و اہل بیتی فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ حدیث بہت لمبی ہے، اس کے بعد بہت سارے کلمات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی سر، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، کون کون ہیں، ان کے نام کون ہیں اہل بیت؟ اہل بیت علیہم السلام وہی ہیں جو آئے تطہیر میں ان کی تطہیر ہوئی ہے، وہ 5 تن پاک ہیں، اور 9 امام جن کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، تو 14 اہل بیت میں 14 معصومین ہیں۔ نبی کے دور میں جو ہے، نبی کے دور میں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ، 4 ہو گئے نا نبی کے دور میں۔ نبی کے دور میں 5 پیغمبر بھی اہل بیت میں باقی سے، نبی کے بعد جو جی پیغمبر بھی اہل بیت میں سے نا 5 ہیں ان کے ساتھ خود، مطلب 5 ہو گئے، نبی کو خود ملا کے 5 ہو گئے، اور بعد میں کتنے ہو گئے؟ 9 مزید 14۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان کے بعد جو ہے جو صحابہ تھے ان میں سے کتنے مرتد ہو گئے، اور مسلمان جو بچے وہ کون کون سے تھے؟ ارتداد سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کس سے؟ ارتداد سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مطلب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے، مسلمان نہ رہے۔ نہیں، صحابہ میں سے کوئی، ہاں ایک ہے ارتداد ایمان سے، ایک ارتداد اسلام سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص ایمان نہیں رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کی اپنی روایات، وقالت الاعراب آمنا قل لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ہاں، اسلام اور ایمان میں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ایمان سے ارتداد ہے، ایک دفعہ اسلام سے ارتداد ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ میں سے اگر کوئی اسلام چھوڑ کے نکل گیا وہ بہت کم ہے بھائی۔ صحابہ میں سے اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت سی کم، مثلا وہ ہے محمد ابن اشعث ابن قیس، وہ صحابی تھا، وہ مسلم کذاب کا امتی بن گیا نا، پھر وہ پکڑا گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، پھر دوبارہ مسلمان بن گیا، پھر ابو بکر نے اپنی بہن ام فروہ کی اس سے شادی کرا دی۔ تو یہ صحابہ کم ہے، یہ صحابہ کم ہے۔ لیکن جو صحابہ جنہوں نے ایمان سے ترک کر دیا ہے، جنہوں نے ایمان ترک کیا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ۔ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ترک کیا ان کی تو زیادہ کو چھوڑ دو، جنہوں نے ترک نہیں کیا، جو خالص مومن رہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد بہت کم، ان کی تعداد اب شروع میں بہت کم تھے، احادیث میں یہ ملتا ہے شروع میں بہت کم تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر یہ تھے، پھر آہستہ آہستہ مزید لوگوں نے توبہ کیا، پھر واپس بچتا گئے، پھر مل گئے اہل بیت علیہ السلام سے۔ جی صحابہ میں سے بھی مزید لوگوں نے توبہ کری اور دوبارہ وہ مومن ہو گئے۔ جی جی جی، اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث آپ مانتے ہیں صحیح ہے؟ بالکل، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ اچھا، تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم سے، کہ جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور فرض کا درجہ سب سے بڑا اسلام میں، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ نہیں، دنیاوی علم منظور نہیں ہے، اس میں احادیث ہے، سنت ہے، قرآن مجید، احادیث ہے، قرآن مجید اور سنت، اس میں زیادہ تر احادیث ہی آتا ہے۔ احادیث ہی آتا ہے نا، قرآن اور حدیث، مطلب دنیاوی علم اس سے ہرگز مراد نہیں ہے۔ اور دینی علم آج کل جو ہمارے زمانے میں مشہور ہے نا، کہ صرف بھی آ جاتا ہے، نحو بھی آ جاتا ہے، اس میں فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، عرفان، منطق وغیرہ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو جس ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا تھا، اس زمانے میں علم کس کو بولتے تھے؟ علم حدیث کو بولتے تھے۔ لوگ دور و دراز علاقوں سے آتے تھے سنت اخذ کرنے کے لیے، سنت اخذ کرنے یا قرآن سیکھنے کے لیے۔ وہ قرآن کی تفسیر بھی اس زمانے میں اجتہاد سے نہیں ہوتی تھی، قرآن کی تفسیر بھی حدیث سے ہوتی تھی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے۔ تو یہ اس میں قرآن بھی، جب ہم کہتے ہیں نا قرآن بھی، اس میں حدیث آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے دین میں یہ چیز فرض ہے، اور ہم جب مسلمان ہیں اور مسلمان نے اپنے دین پہ عمل کرنا ہے، دنیا کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، تو ہر مسلمان کے اوپر آپ نے خود کہا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، دنیاوی علم اس میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو بھی مسلمان ہے، جو پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے، بچے سے لے کے جوانی ہونے تک، یا کہتے ہیں کہ بلکہ بڑھاپے تک علم حاصل کرو، تو اس کو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے کہ لوگ تو دنیاوی علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا اس میں کوئی عملی اقدام اٹھائے ہیں کہ لوگ جو ہے اس فرض کو ادا کریں، اور جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں؟ پہلے میں ایک نقطے کی نشاندہی کروں کہ جب فرمایا کہ
دنیائی علم حاصل کرنا واجب ہے، اس کا مطلب یہ دینی علم حاصل کرنا جو قرآن و سنت ہے واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیائی علم یہ فضول چیز ہے، اس کا مطلب کوئی ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیائی علم حاصل کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن اور حدیث اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس کا سننا، اس کا سیکھنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے روایات میں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے، وہ فضیلت ہے، کوئی حاصل کرنا، کوئی ریاضی حاصل کرنا چاہتا ہے، میتھ، ہاں کوئی انجینئرنگ سیکھنا چاہتا ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کا مطلب سمجھ چکا ہوں، میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ اب میں نے کیا کیا ہے میرے بھائی، ہاں میں نے کیا کیا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں قرآن و سنت لوگوں تک پہنچا دوں، احادیث لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو میں نے مختلف زبانوں میں مجھے جتنا کرنا چاہیے میں نے اتنا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کرے، مجھے معاف کرے، کیونکہ ہم دین کے معاملے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت خدمت کیا، دین کا حق بہت بنتا ہے، ہم نے جتنا خدمت ہمیں کرنا چاہیے ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، تقصیروں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے، لیکن تھوڑا بہت جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں حدیث کی شرح کرتا ہوں۔ جی ہاں، تو میں آپ کے چینل کی وساست سے یہی کہنا چاہتا ہوں تمام امت مسلمہ کو کہ پہلے فرض ادا کریں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ آخرت بہتر بنا سکیں۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیں گے، اس کے بعد دنیاوی کوئی بھی علوم حاصل کرتے رہیں، نہ کہ پہلے دنیاوی علوم میں اپنی زندگیاں جو آدھی برباد کر دیں اور بعد میں بولیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ تو یہ میری سوچ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی سوچ صحیح ہے لیکن سسٹم ہی غلط ہے نا، ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں۔ لوگ سیکھنا بھی چاہیں تو کیسے سیکھیں؟ ہاں لوگ سیکھیں، سیکھنا چاہ بھی تو کیسے سیکھیں گے نا؟ وہ امکانیات بھی تو نہیں نا کہ لوگوں کے لیے اگر ممکن ہو، میسر ہو۔ اب مدارس میں جائیں گے، مدارس اتنے بدنام ہیں، لوگ اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنے پہ بھی ڈر لگتا ہے نا، وہ الٹا ان کو مدارس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ جا کے حاصل۔ اچھا، جو پنجتن پاک تھے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو 3 بیٹیاں تھیں ان کے وہ پنجتن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ نہیں، اہل بیت مطہرین میں شامل نہیں ہیں، جن کی تطہیر ہو چکی، جو معصوم ہیں ان میں، جن کی اتباع ہے اس میں شامل نہیں ہو۔ ان کی فضیلت ہے، وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کی محبت ہم پہ واجب ہے، لیکن وہ فضیلت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے ان کی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اصل میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ تو اس بات کے ہی قائل نہیں ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھی، بس نبی کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ اس کے قائل نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد سے ادھر ادھر سے لگا کے کھینچ کے لگاتے ہیں نا کہ وہ اگر ان کی شادی اس میں عمر وغیرہ، یہ سب باتیں فضول باتیں ہیں۔ جب حدیث شریف میں موجود ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، دوسرے بیٹیاں نہیں تھی نا کسی میں نہیں۔ تو یہ تو اپنے سے بنانا، نص کے مقابل میں اجتہاد کرنا۔ صحیح۔ اچھا، وہ جو ہمارے لیے ایک اہم جو ہے مشعل راہ ہے، یہ حدیث کے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ تو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک جو ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مکمل یعنی کہ قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے، آپ یہی کہتے ہیں نا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا نا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزت اہل بیت، اس وقت تو قرآن کسی کے پاس بھی نہیں تھا نا، قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا، خود مسلمان کہتے ہیں پیغمبر جب تھے جمع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ، جب انہوں نے بھی کہا تھا اس وقت قرآن کامل کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، جی بولیں، میرا مقصد یہ ہے ہم نے اہل بیت کو ماننے کے لیے ہمیں وہ مکمل چاہیے۔ جو کہہ رہے ہیں جو قرآن ہے مکمل ٹھیک نہیں ہے، کچھ اس میں سے رد بھی ہے، تو وہ جو مکمل ٹھیک ہے وہ ہم کہاں سے لیں؟ وہ کون سا وہ نسخہ اس میں سے؟ یعنی کہ ہمارے پاس جو 30 پارے ہیں، 114 صورتیں الحمد سے والناس تک، اس میں سے آپ مجھے وہ الگ کر کے چھاٹی کر کے بتا دیں کہ یہ والی غلط ہیں، وہ جن کو نکال دیا جائے، اور جو صحیح ہیں ان کو علیحدہ سے۔ غلط تو کوئی نہیں ہے، یعنی کہ غلط تو کوئی نہیں ہے نا، غلط تو کوئی نہیں کہتا کہ غلط ہے، نستجیر باللہ، قرآن صحیح ہے، مطلب جو مکمل 30 پارے 114 ساری کی ساری ٹھیک ہے، بالکل قرآن صحیح ہے، قرآن یہ حجت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس میں سے کچھ باتیں نکالی گئی ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ ہو چکی ہیں، یہ پورا نہیں ہے، یہ کم ہے، زیادہ ہے، ترتیب بدلا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ترتیب بدل دی ہے۔ وہ تو خود مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس کا ترتیب نزول نہیں ہے۔ ہاں، ترتیب چلو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں ترتیب۔ اب اس میں سے کمی ہوئی ہے پیشی کے نہیں، پیشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، پیشی کے اس میں کسی نے ملا دیا بھائی، لیکن یہ جتنا بچے یہ بھی مکمل 100% حق ہے، سچ ہے۔ بالکل، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل اس میں حجج اللہ کا نور ہے، اللہ کے بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے ہمیں اس ٹوٹل تمام کی تمام باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی بہت سی آیتیں لکھی ہوئی ہیں،
تو جہاد کے بارے میں پھر کبھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں یہ انشاءاللہ. جاننا چاہ رہا ہوں، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ جو آپ کا خاص ٹاپک ہے کہ بھئی خلافت ابو بکر عمر عثمان نے لے لی، علی کو ملنی چاہیے تھی، مطلب دین اسلام میں یہ کیا طریقہ کار ہے امامت کا؟ دین سب نبی کے کچھ بعد اللہ کی جانب سے نا. دین میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں ملا سکتے نا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ بالکل نہیں ملا. الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ دین میں ملا دیں وہ تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کا شہرک کاٹ دیں گے، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا. چہرہ کاٹ تو دیں نبی گے. صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. امامت جی دین کے تمام اجزاء اللہ کی جانب سے ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ دین میں کچھ اضافہ کر کے جائیں. تو لوگوں کو کیا حق ہے کہ بھئی کسی کو امام خلیفہ بنا دے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ حق لوگوں کو دیتا، کوئی آیا قرآن میں ہوتی یا کوئی حدیث ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو امام بنانا تمہارا کام ہے، تم بناؤ، تم اختیار کرو، تم جس کو مسئلہ سمجھتے ہو، تمہارا طریقہ کار یہ ہے، اکثریت کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے، یہ جو بھی ہے بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، بن جاتا. ہم اسی طریقے سے کسی کو امام بناتے ہیں، وہ شرعی امام بن جاتا کیونکہ اللہ نے وہ کہا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اگر ہم کہتے ہیں خلافت کا طریقہ کار کیا ہے، خلافت کا طریقہ کار اللہ کی جانب سے. اللہ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ خلق کرتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ منزہ ہے، بلندتر ہے اس شرک سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں. لوگوں کو بنانے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کرو، تو ختم بات. لوگ سب غلام بن گئے اہل بیت علیہ السلام. امتی اگر ہیں تو اتباع واجب ہے، اطاعت واجب ہے. جس کی اطاعت کرتے ہیں وہ آپ کا آقا ہے، وہ پیشوا ہے، امام ہے. امامت کا تعین کر دیا پیغمبر نے، تو پھر جب انہوں نے کر دیا تو دوسروں کی کیا گنجائش ہے؟ ختم بات. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضور پاک کے بعد حضرت علی امام ہوتے، ٹھیک ہے، حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور کرتے کرتے یہ 12 امام پورے ہو جاتے، تو یہ اب کون امام ہوتا؟ یہ 12 امام تو کب کے ختم ہو گئے، تو پھر یہ اب کون امام ہوتا؟ کس طرح ہوتا؟ مطلب یہ ان کے بعد کون لوگ امام بنتے؟ ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کہ اہل 12 امام، یہ بہت سارے احادیث میں ہیں کہ 12 اماموں کے بعد کوئی امام نہیں ہے. دنیا میں صرف 12 امام ہیں، لیکن احادیث میں یہ ہے کہ 12ویں امام کا جب شہادت ہوگی تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ حکومت کریں گے، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام ایک کے بعد دیگر آئیں گے. اللہ کے علاوہ ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے روایات میں موجود ہے. 12ویں امام کی شہادت کے بعد امام حسین جو ہے علیہ السلام وہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، دوبارہ آئیں گے، تشریف لائیں گے. جیسے قرآن مجید میں بھلے فرمایا کہ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، او آیا کیا بھلے وہم الوف. ایک میں آیات آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اسی دنیا میں پہلے بھی زندہ کیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. پرانے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عزیر کو اللہ نے زندہ کیا ہے، تو اس امت میں بھی یہ ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. روایات میں یہی ہے. اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی خلیفہ، کسی امام کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کے حیثیت سے آئیں گے نا، اسی کی حیثیت سے بالکل آئیں گے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت جو ہے چلے گی اور امام معصوم ہوتا ہے اور امام کی اتباع کی جائے گی، تو 11 امام کے بعد جو ہے، جو ابھی 12ویں امام تو آخری دور میں آئیں گے، تو 11 امام 11ویں تو کب کے گزر گئے، تو اس سے اب تلک آپ کہہ رہے کوئی امام ہی نہیں ہے، تو امت کیا بے امام ہو گئی؟ نہیں، امام ہے نا، کوئی رہنما نہیں ہے. امام ہے، ہمارے 12ویں امام ہے امام مہدی علیہ السلام. 12ویں امام موجود کدھر ہیں کہ جیسے حضرت علی تھے نا، وہ امیر المومنین ہوتے، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ ہوتے، وہ حاکم وقت ہوتے، اس کی اتباع کرتے. ان کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، پھر امام جتنے بھی یہ 11 امام ہوتے وہ حاکم وقت ہم اتباع کرتے جو بھی ہوتے. اب 11ویں کے بعد 12ویں میں ابھی تک یہ جو گیپ ہے، یہ جو ہے ادھر کوئی امامت نہیں ہے، تو یہ کیا امت بے امام ہو گئی؟ وہ آپ نے سمجھا نہیں نا، آپ سمجھتے ہیں امامت نہیں ہے نا، وہ ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے امامت نہیں ہے، امام موجود ہے. اچھا دیکھیں، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ امام یا نبی اس کے ہاتھ میں حکومت بھی ہو. اغلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگ جو ہیں کافر بادشاہ کی اتباع کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگ فرعون کی اتباع کر رہے ہیں. فرعون جب غرق ہوا اس کے بعد بھی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ لوگ بیابان میں پھر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بیابان میں گھوم رہے تھے.
40 سال تک حیران پریشان، وہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت نمرود کے ہاتھ میں، آخر تک حکومت ان کو نہیں ملی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کے بعد بن گئی حکومت، پھر یہ ختم کیسے ہوئے گی؟ کیسے ختم ہوگی؟ پار کی کیسے آ گئی؟ نبوت کے لیے، امامت کے لیے شرط نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے نا، حکومت ان کے ہاتھ. اچھا، امام اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کے آخری حجت ہے، ان کے پاس ایک ایسا مشن ہے جو کسی کے اس سے پہلے کسی امام کا نہیں تھا اور کسی نبی کا بھی ایسا مشن نہیں تھا. وہ مشن کیا ہے؟ وہ شیعہ اور سب نے روایت کی ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم لہرا دیں، اور ہر گھر میں توحید اور قرآن اور سنت کے نور پہنچا دیں. ہر گھر میں دنیا میں کوئی بھی ظلم نہ ہو. یملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. اس عقیدے میں شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کا مشن یہی ہے کہ سب ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، تمام ادیان پر دین اسلام غالب اور بقیہ ادیان کا خاتمہ ہوگا. یہ جو مشن ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، یہ مشن ہے. ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ مثلا لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ کعبہ کو بت پرستی سے نجات دیں، لوگ نئی شریعت لے کے آئیں. ان کا یہ مشن نہیں. اس مشن کے لیے ایک خاص وقت ہے، وہ اللہ جانتا ہے وہ وقت کب ہے. جب ان کو اس وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اذن خروج، اذن ظہور عطا کریں گے. اس وقت تک وہ پردہ غیبت میں ہے. اس لیے اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تو جس طرح امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، ہر امام ہمارے شہید ہیں اہل بیت علیہ. امام زین العابدین، امام جواد علیہ السلام 22 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام 27 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. ان کے آباء طاہرین کو یک بعد دیگر شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری امام ہیں، ان کا مشن جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن کے لیے ان کی زندگی محفوظ رکھنی ہے، تو ظالمین کے ہاتھ سے ان کو دور رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کب سے دنیا میں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے 3000 سال پہلے، اس زمانے میں وہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا اپنا بندہ دے دے جو مجھے علم سکھائے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے کہ کون سی آیت ہے؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا قال له موسیٰ، سورہ کہف میں قال له موسیٰ علیہ السلام هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا. یہ پیغمبر اولو العزم ہے بھائی، شاگرد کی طرح اس کے سامنے بیٹھ کے گھٹنا لگا کے کہتا ہے هل اتبعك، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ گزاروں، آپ کی اتباع کروں، پیروی کروں تمہاری. ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ تو مجھے کچھ علم جو اللہ نے تجھے علم دیا وہ مجھے دے دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اس زمانے سے آج تک زندہ ہے. روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے لمبی زندگی دی ہے، اور اس کی کہانی قرآن میں موجود ہے، تاکہ مسلمان حضرت امام حجت علیہ السلام کے عمر شریف پہ شک نہ کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت امام حجت علیہ السلام کے ولادت سے 2000 سال پہلے بھی زندہ تھے. اس طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت اس سے پہلے ہوئی ہے. روایات میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو جسد شریف ہے وہ قبر سے نکل گئی تھی طوفان میں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو کون دفن کرے گا؟ انہوں نے دفن کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے دفن، یعنی اس زمانے سے یہ ابھی تک ہیں. اللہ نے ان کی اتنی لمبی زندگی دیا. حضرت ادریس علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، ورفعناہ مکانا علی، ابھی تک زندہ ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں، زندہ ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. میرا جو ہے مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا، میرے سامنے زندہ موجود ہوتے، میں ان کی اتباع، وہ دین جس طرح ان سے جو ہے وہ مجھے بیان کرتے کہ اس طرح عمل کرنا شریعت پہ میں کرتا. امام حسن کے دور میں ہوتا تو ان کی باتوں پہ عمل کرتا. یعنی کہ 11ویں امام کے دور تلک میں ہوتا تو میرے سامنے امام ہوتے، چاہے حکومت ان کے پاس نہ ہوتی لیکن امامت ہوتی، میں عمل کرتا. میں کیا پوری عوام عمل کرتی. اس کے بعد سے اب جب تلک 12ویں امام نہیں آ رہے تو ہم عوام جو ہے ہمارے سامنے کوئی امام نہیں ہے، ہم کیسے دین پہ عمل کریں؟ کیسے غلط ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس طرح نہیں تھا ضروری کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے ہو، آپ کے سامنے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، بہت سارے لوگ یمن میں رہتے تھے، بہت سارے مسلمان تھے اسی زمانے میں، کبھی پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، وہ یمن میں رہتے تھے. اویس قرن جس کو کہتے ہیں نا، اویس قرن، وہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. اس طرح کے تو بہت سارے لوگ تھے کہ پیغمبر کو دیکھ لیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہم پہ حجت ہیں. ہم پیغمبر کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہم پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا. اگر دیکھتے بھی شاید اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے
نستجیر باللہ ہم سے کوئی بدتمیزی ہوتی یا کوئی یا ہم کفار سے جا کے مل جاتے، بدبختی تو ہوتی ہے، شیطان ہوتا ہے نا. تو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے، اگر یہ شاید ہمارے لیے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت ہے ہمارے سامنے، اگر ہم ان کی اتباع کریں گے اللہ ہمیں محشور کرے گا پیغمبر کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ وہی ہوگا جو میری شریعت کا، میری سنت کا، میری دین کا اتباع کرے گا. اسی طرح اگر امام امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیعہ کو رسائی ہے ان تک، بہت سارے شیعہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیعہ ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں، اکثر شیعہ ان کے پاس دور تھے، اکثر شیعہ کوئی کوفے میں، کوئی نیشابور میں، کتنے دور دراز علاقے، زندگی میں بھی ایک دفعہ نہیں ملاقات ہوتی تھی، لیکن ان کا دین موجود ہے، ان کے فرامین موجود ہیں، ان کے احکام موجود ہیں، ان کا حلال و حرام موجود ہے، ان کا سنت شریفہ موجود ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں، چاہے ان کے فرامین صحیح یقینی طور پر جو کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی ہیں وہ ان کے فرامین ہمارے سامنے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رحمت کرے میرے بھائیوں پر، اللہ رحمت کرے میرے بھائیوں پر، اللہم ارحم اخوانی. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا ہم ہیں. فرمایا کہ نہیں، آپ نے، یہ ایک ایسا قوم آئے گا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، مجھے میری تصدیق کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں. میں مجھے دیکھے بغیر، میرے معجزات دیکھے بغیر میری تصدیق کریں گے، میری اتباع کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو حدیث کافی مشہور ہے، اللہم ارحم اخوانی. تو یہ ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے پیغمبر سامنے ہوں. جی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو یہ ہمارا جو اسلام ہے، اللہ نے اپنا جو ہے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، خلافت چلے گی، خلافت نبی کے بعد جو ہے، جیسے وہ پیری مریدی میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ میرے پیر، پیر کے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلک جو ہے شجرہ مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے خلافت جو ہے دنیا میں، کیا وہ اس طرح دین اسلام میں قائم نہیں ہونی تھی کہ جو خلیفہ بنے اس کے بعد دوسرا خلیفہ، تیسرا، مسلسل آج تک خلافت چلتی رہتی؟ ٹوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن دین کا تو یہی اصول تھا نا کہ خلافت چلتی رہتی، خلیفہ کے بعد اگلا خلیفہ، پھر اگلا خلیفہ، اس طرح ہونا تھا کہ نہیں؟ دین میں دین کا وہ یہ تو اصول ہے. امت نے نہیں مانا نا. امت اللہ کی جانب سے تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہی ہیں جن کو اللہ نے جانشین بنایا نا. امت نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا نا، امت نے کہا ہم خود بناتے ہیں. اوکے بھائی صاحب، اب دوسروں کو بھی باری دے دیں. تھینک یو سر، شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر میرے بھائی، خدا حافظ. تھینک یو سر. آپ کے سوال ختم ہو گئے، مجھے پتہ آپ کے سوال ختم ہو گئے، اب سوال بنانے پہ شروع ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر. جب سوال ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر مزید سوال بنانے پہ لگ جاتے ہیں ہمارے دوست. ہمارے شیخ صاحب ہیں، اللہ ان کو عزت دے. میں نے آخر میں مذاق کیا، وہ ان کے سوالات بہت اچھے تھے.